کہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ، اپنے ایمان کو تازہ کیسے کریں، ایمان تو ہم لا چکے۔ آپ نے فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، یہ ہے بہت غور کرنے کی بات۔ آپ نے فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، کہ اپنے ایمان کی تجدید کے لیے لا الہ الا اللہ کی کثرت کیا کرو۔ اس کی کثرت کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو غور سے بات سننا، اس کی کثرت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ انفرادی طور پر کلمے کا ذکر کرتے رہیں۔ توجہ سے بات سننا بہت جاگ کر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کا انفرادی ذکر کرتے رہیں، بلکہ اس بات پر غور کرو، اس بات پر غور کرو کہ صحابہ کرام اپنے ایمان کی تجدید کے لیے کیا عمل کرتے تھے، صحابہ ایمان کی تجدید کے لیے کیا عمل کرتے تھے، اس پر غور کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی صرف ذکر کرتا رہے، نہیں، بلکہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کے کثرت سے تذکرے کرو، یعنی دنیا بکثرت اسباب سے، شکلوں سے، چیزوں سے بھری ہوئی ہے اور بھری گئی ہے۔ ہم نے دنیا کو اسباب اور چیزوں سے بھر دیا ہے تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ تم میں سے کون ہے جو اس کائنات کے نقشے میں رہ کر ہماری اطاعت کرے اور ہماری ذات پر یقین رکھے۔ اگر دنیا اسباب سے خالی ہوتی تو اللہ پر ایمان لانا کوئی کمال کی بات نہیں تھی۔ پھر تو لوگ کہتے کہ اللہ ہی کرتے ہیں، پھر تو لوگ کہتے ہیں اللہ ہی کرتے ہیں۔ اگر دنیا کو بالکل اسباب سے خالی کر دیا جاوے، پھر کوئی یہ کہے کہ اللہ کرتے ہیں، اس کے ایمان کا کوئی کمال نہ ہوگا۔ اس کے ایمان کا کمال اس میں ہے کہ اس کو ہر طرف سے اللہ کے غیر سے ہوتا ہوا نظر آوے، لیکن یہ ہر شکل کا انکار کرے قدرت کے مقابلے میں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی کثرت سے ایمان کی تجدید کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اسباب اور شکلوں سے بھری ہوئی ہے، تم ان ساری شکلوں کا کثرت سے انکار کرو قدرت کے مقابلے میں، اس سے تمہارے ایمان کے اندر تازگی پیدا ہو۔ یہ بات بہت غور سے سننی پڑے گی۔ جتنی دنیا کثرت اسباب سے بھری ہوئی ہے، تم اتنی ہی کثرت سے کلمہ لا الہ الا اللہ کے تذکرے کرو، کیونکہ ذکر کا جو لفظ ہے وہ صرف الفاظ کے ذکر تک محدود نہیں ہے۔ یہ ذرا سا غلط فہمی پیدا ہو گئی لوگوں میں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ذکر کا مطلب صرف یہ ہے کہ آدمی زبان سے اللہ کا نام لیتا رہے۔ تو میری بات توجہ سے سننا، ذکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف کلمے کے الفاظ کا ذکر کریں، بلکہ ذکر بہت جامع لفظ ہے، ذکر بہت جامع لفظ ہے۔ ذکر کا مطلب صرف کلمے کے الفاظ کا ذکر کرنا نہیں ہے، بلکہ ذکر بہت جامع لفظ ہے۔ اللہ کو یاد کرنا اس کے نام سے، اللہ کو یاد کرنا اس کی بڑائی اور اس کی قدرت کے اعتبار سے، اللہ کو یاد کرنا اس کے احکام کے اعتبار سے، اور اللہ کو یاد کرنا اس کی مخلوق کے حقوق کے اعتبار سے، یہ سب کا سب ذکر میں شامل ہے۔ یہ سب کا سب ذکر میں شامل ہے۔ ذکر تو بہت جامع لفظ ہے۔ ذکر صرف تسبیحات تک محدود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ایسا فرقہ، ایسا طبقہ وجود میں آ جائے گا جو سمجھیں گے بس ذکر کرو باقی سارے کام چھوڑ دیں، کہ یہ گمراہ کرنے والا اور گمراہ ہونے والا طبقہ ہوگا جو
سارے عوامر کو چھوڑ کر صرف ذکر کر لینے کو سارے عوامر کا بدل سمجھ لے گا۔ ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے احکام کے اعتبار سے ہر وقت یاد رکھنا۔ اس لیے کلمے کو بھی ذکر فرمایا ہے، نماز کو بھی ذکر فرمایا، علم کو بھی قرآن میں ذکر فرمایا، کلمے کو بھی ذکر فرمایا اور نماز کو بھی ذکر فرمایا اور علم کو بھی ذکر فرمایا۔ علماء کو اہل ذکر فرمایا قرآن میں۔ یہ علماء کون ہیں؟ اہل ذکر، یہ نہیں جو تصویر پڑھنے والے علماء ہیں، نہیں، بلکہ فرمایا کہ اہل علم وہ اہل ذکر ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں اس کے احکام کے اعتبار سے کہ کس وقت اللہ کا کیا حکم ہے۔ اللہ کے احکام کا علم رکھنے والوں کو قرآن میں اہل ذکر فرمایا ہے۔ اور نماز کو بھی ذکر فرمایا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر کا مطلب یہ بھی لکھا ہے علماء نے کہ اس سے وہ نماز مراد ہے جو نماز منکر سے روک دے۔ جو نماز منکر سے نہیں روکتی وہ نماز ذکر نہیں بنے گی، کیونکہ اس نماز نے اللہ کی یاد پیدا نہیں کی۔ جو نماز منکر سے نہ روکے وہ نماز اللہ کی یاد پیدا کرنے والی، اللہ کی یاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ سنو میری بات دھیان سے، جو نماز منکر سے نہ روکے وہ نماز اللہ کی یاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے نماز کو ذکر فرمایا ہے۔ قرآن، کیونکہ قرآن تو ہر عمل کو اونچے معیار سے بیان کرتا ہے کہ نماز ذکر جب بنے گی جب یہ نماز منکر سے روکنے والی ہو۔ اگر نماز منکر سے نہیں روکتی تو تیری نماز ذکر نہیں، غفلت ہے۔ تیری نماز ذکر نہیں بلکہ غفلت ہے۔ اگر تجھے تیری نماز منکر سے نہیں روکتی تو تیری نماز غفلت ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ اگر ذکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا ایسا قرب حاصل نہیں کرتا کہ اس کا یہ ذکر اس کے دل میں منکرات کی نفرت پیدا کر دے تو اس کے ذکر میں غفلت ہے، ورنہ ذکر کی حقیقت سے ذکر کی استعداد پیدا ہوتی ہے، یعنی ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی استعداد پیدا ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کلمے کو بھی ذکر فرمایا، نماز کو بھی ذکر فرمایا، علم کو بھی ذکر فرمایا، اکرام کو بھی ذکر فرمایا ہے، اکرام کو بھی ذکر فرمایا کہ تم ہر آن اللہ کی مخلوق کے حق کو یاد رکھو اور اس کو ادا کرو۔ کہ اللہ کے کیا احکام ہیں اللہ کی مخلوق سے متعلق، یہ بھی ذکر کا ایک حصہ ہے کہ اللہ کو یاد رکھو اس کے مخلوق کے اعتبار سے، اور اللہ کو یاد رکھو اس کے احکام کے اعتبار سے، یہ بھی ذکر میں شامل ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ مجالس ایمان کی تقویت کا ذریعہ ہے، اور اس میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے عمل سے امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ بات ثابت کی ہے کہ مجالس ایمان سے ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے۔ اس بات کو ثابت کیا ہے امام صاحب نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے عمل سے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ کچھ دیر کے لیے اپنے رب پر ایمان لے آویں۔ تو میں نے ساری بات صرف یہ سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ صحابہ نے پوچھا ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کے اس کلمے کے مفہوم کے تذکرے کیا کرو۔ میری بات بہت دھیان سے سننی پڑے گی۔ ایک ہے اس کلمے کا ذکر کیا کرو، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کلمے کے ذکر سے اس کے انوارات، اس کا اجر، وہ سب کچھ حاصل ہوگا، وہ سب کچھ حاصل ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس کا ذکر کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ صرف اس کلمے کا ذکر کیا جاوے، بلکہ کلمے کا تقاضا ہے یہ کہ جتنا اللہ کا غیر ہے اس سب کا انکار کرو، اس سب کا انکار کرو۔